بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا آج ہم تیسرا اور آخری سبق پڑھیں گے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ آیت میں پچھلا سبق ایک دفعہ پڑھ گیا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، ساری تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، رب پالنے والا ہے، العالمین جہانوں کا۔ الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کے نام سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں جو بہت میں رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدنے کے دن کا بھی مالک ہے، یعنی اس دنیا کی کہنی آخرت کا مالک بھی وہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، و ایاک، اور صرف تیری نستعین، ہم مدد چاہیے۔ یہ ہم نے سبق پڑھے پچھلے دو۔ آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ اہدنا، ہدایت دے ہم دے، اہدنا ہدایت دے ہم کو۔ نا جو ہے اس کے معنی میں ہیلپ اس، اہدنا نا کا مطلب ہے ہم، ہمیں، اور اس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف کر دیا، اس لیے کہ سارے قرآن مجید میں نا کا لفظ آتا رہے گا۔ اہدنا ہدایت دے ہم کو، اہدنا ہدایت دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا لفظ ہم اردو میں عام کہتے ہیں، اور جو ہدایت کرے اس کو ہم کہتے ہیں ہادی۔ اور جو حدیث میں آتا ہے کہ امام آئیں گے، وہ ان کا نام ہوگا مہدی، وہ ہے تو وہ ہدایت یافتہ نے۔ تو ہدایت کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ مستقیم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں خط مستقیم ہے، فلامی قائم اور دائم ہے، قیامت آئے گی۔ تو یہ مستقیم وہی لفظ ہے، الصراط رستہ، المستقیم سیدھا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں سکھایا کہ ہم اس سے دعا مانگے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور خود ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ وہ رستہ کون سا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا وہ کون سا رستہ ہے جس کی ہم ہدایت کی دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا مانگو کہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا۔ انعام اردو کا لفظ ہم عام کرتے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لاہور میں ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا نعمت کا تھا۔ تو مراد یہ کہ یہ جو نعمت کا لفظ ہے، انعام کا لفظ ہے، انعام دینے والے کو منعم کہتے ہیں، تو یہ لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نعمت، انعام، منع، لوگوں کا نام ہوتے ہیں نعیم، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا آپ نے، علیہم، ان پر، غیر نہ کے، المغضوب، مغضوب جو ہے یہ غضب میں سے ہے، وہ فلاں آدمی غضبناک ہو گیا۔ غضب کا مطلب ہوتا ہے غصہ، اور جس آدمی پر غصہ ہو اس کو کہتے ہیں مغضوب، مفعول، منصوب۔ اس وجہ پر جتنے لفظ آئیں گے وہ مفعول کا ہوگا، المغضوب، جن پر غصہ ہوا۔ غیر المغضوب یعنی ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دکھا جن پر غصہ ہوا، علیہم، ان پر، یعنی ہمیں سیدھا راستہ، اللہ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ ان کا، علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا۔ ولا، اور نہ، لا کا مطلب ہے نہ، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہوگا۔ یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھائیے ان لوگوں کا جن پر آپ نے نعمتیں نازل کی، جن پر آپ نے انعام کیا، اور ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ دکھائیے جن پر آپ غصہ ہوئے اور جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں ہمیں دعا کرنا سکھائی۔ اور دعا کس چیز کی ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ہماری ساری زندگی کا، ایک مسلمان کی ساری زندگی کا، اس کے صحیح خطوط پر چلنے کا انحصار اس چیز پر ہے
کہ ہمیں اللہ کی ہدایت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ یہ بہت بڑی دعا ہے اور سب سے بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائی ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں۔ اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرما، ہمیں وہ راستہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اہدنا ہدایت دے ہم کو الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ساتھ ہی اس صراط المستقیم کی ڈیفینیشن بھی بتا دی، اس کی تفسیر بھی بتا دی کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ فرمایا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت، انعام کیا تو نے۔ دیکھیے یہ تا جو ہے یہ تم کے معنوں میں ہے، تم نے کیا، تو یہ بھی سرخ ہے، جہاں بھی تا آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، یہ ہم بھی آپ دیکھیے کہ یہ ضمیر ہے اور ہم نے اسے سرخ کیا ہے۔ یہ ہم اور ہم سارے قرآن مجید میں آتا رہے گا، اس لیے آپ ان کو سمجھتے جائیے اور آپ کو باقی سارے قرآن کے سمجھنے میں بھی اس میں مدد ملے گی۔ انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ تو اور تم اور تمہیں ہم ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ اس چیز کی مستحق ہے کہ ہم اس کا ادب دکھائیں، تو ہمیں اس کا ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ دینا ہدایت ہمیں عطا کیجیے الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام فرمایا، علیہم، ان پر، غیر، نہ کہ المغضوب، غضب ہوا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ الضالین، اور نہ گمراہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائیے اور ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا، جن سے آپ خوش ہوئے، جن پر آپ نے نعمتیں نازل فرمائی، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے جن پر آپ ناراض ہوئے، جن سے آپ غصہ ہوئے، اور نہ ان کے راستے پر جو کہ گمراہ تھے، جو کہ سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ ترجمہ ایک دفعہ اور سن لیجیے، اہدنا، ہدایت دے ہم کو الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پل صراط سے ہمیں خیر سے گزار دینا، یہ جو پل صراط ہے نا، صراط بھی یہی ہے کہ ایک راستہ ہے، راستے میں ایک پل آ جانا ہے، تو اسے ہمیں عبور کرنا ہوگا۔ الصراط المستقیم، راستہ سیدھا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ غضب ہوا، علیہم، ان پر، ولا ضالین، اور نہ گمراہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، اس راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور نہ ان کا جن پر آپ غصہ ہوئے، اور نہ گمراہ ہونا۔ ایک دفعہ اور سن لیجیے، اہدنا، ہدایت دے ہم کو الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائیے، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ غضب ہوا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ الضالین، اور نہ گمراہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، خاصہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے نعمتیں نازل فرمائی، نہ کہ ان کا جن پر آپ غصہ ہوئے، اور نہ ان کا جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو سامعین و قارئین، اس طریقے سے ہم نے آپ نے دیکھا کہ 3 سبقوں میں ہم نے سورہ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اس طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔